بربہم عذاب جہنم، وہ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور جہنم یہ بہت بری جگہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیق، کہ قیامت آوازیں لگاتی، جہنم آوازیں لگاتی، اس سے آوازیں آتی ہیں، اور قیامت والے دن بھی جب یہ معاملہ ہوگا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیق، کہ جب اس جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، سمعوا لہا شہیقاً، وہاں اس جہنم کی آواز کو سنیں گے، شہیقاً، اس کا دھاڑنا ہوگا، اس کا دھاڑنا ہوگا۔ جس طرح کوئی جانوروں کو آپ ماریں، بہت زیادہ تکلیف ہو تو وہ زیادہ خوب شور مچاتا ہے، اور اصل میں شہیق کہتے ہیں گدھا جب ہانکتا ہے آواز نکالتا ہے، جو شروع میں جو آواز نکالتا ہے نا بڑی بری ہوتی ہے، جب وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو جو شروع میں آواز گدھا نکالتا ہے اس کو شہیق کہتے ہیں۔ تھوڑا جہنم گدھے کی طرح اس طرح آواز نکالے گی۔ اور دوسرے مقام پر قرآن نے کہا جہنم کے حال من مزید، اور لے آؤ اور لے آؤ، شہیقا وہی تفور، وہ اچھل رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ قیامت والے دن پھر وہ غصے سے جہنم پھٹ جائے گی، اس کے مختلف حصے بن جائیں گے، وہاں لوگ اپنے اعمال کے حساب سے اس کے اندر داخل ہوں گے۔ جیسا جنت کے اندر دراجات ہیں، اس جہنم کے اندر جہنمیوں کے اعمال کے مطابق اس کے ذریعے جو اس کے دراجات ہوں گے، ان کے معاملات۔ اور کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، اور جب بھی کوئی گروہ کوئی جماعت اس جہنم میں ڈالی جائے گی تو خزنتہا الم یأتکم نذیر، اس جہنم کا دروغہ، اس جہنم کا خادم فرشتہ کہے گا الم یأتکم نذیر، کیا دنیا میں تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں دنیا کے اندر کوئی سمجھا نہیں رہا تھا؟ کیا اللہ کے پیغمبروں نے تمہیں دعوت نہیں دی؟ کیا اللہ کے دین کے داعیوں نے تمہیں سمجھایا نہیں؟ الم یأتکم نذیر مبین، کوئی تمہیں ڈرانے والا نہیں؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، جہنمی اس وقت کہیں گے قد جاءنا نذیر، جی کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، اور ہم نے کیا کہا؟ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ، ہم نے انہیں جھٹلا دیا، ہم نے اللہ کے داعیوں کو، انبیاء کے وارثوں کو جھٹلا دیا، تم کس سے کہانیاں بیان کر، وہ پرانے لوگوں کی باتیں۔ اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بارے میں کوئی چیز نازل نہیں کی، قیامت کے بارے میں کچھ نازل نہیں کیا، امام الانبیاء کی تعلیمات کے بارے میں کوئی نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، یہ لوگ دنیا میں انبیاء کرام کو نعوذ باللہ گمراہ کہتے تھے، دنیا میں انبیاء کو گمراہ کہتے رہے، فی ضلال کبیر، اور انبیاء کے ورثاء کو گمراہ کہتے رہے، حالانکہ تھے خود گمراہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر رہے تھے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، پھر قیامت والے دن جب عذاب کو دیکھ لیں گے، جہنم کو دیکھ لیں گے، پھر افسوس کریں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش کہ ہم دین کی باتیں سن لیتے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش کہ ہم دین کی باتیں سن لیتے۔ آج ہم بھی دنیا میں بڑا ہی مشکل وقت نکالنا پڑتا ہے ہمیں دین کے لیے، مسجد کے لیے، دین کی باتوں کے لیے، درس کے لیے، لیکن جب قیامت برپا ہوگی، اگر نظریات غلط ہو گئے، عقائد غلط ہو گئے، تو وہاں ہم بھی پھر یہی کہتے پڑیں گے کاش کہ نسمع، ہم قرآن سن لیتے، قرآن سمجھ لیتے، او ناقلو، یا سن کے عمل کر لیتے، او ناقلو، یا خود پڑھ لیتے، پڑھ کے عمل کر لیتے، دونوں چیزیں۔ اس وقت افسوس کریں گے ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم نے سنا ہوتا، عمل کیا ہوتا تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جو ہے ان جہنمیوں کے ساتھ جہنم کے اندر نہ ہوتے، ان کے ساتھ نہ ہوتے۔
فاعترفوا بذنبہم، آج اپنے ان جرموں کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ فسحقا لاصحاب السعیر، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا فسحقا، لعنت ہے، دوری ہے اصحاب السعیر، ان جہنمیوں کے لیے۔ آج تمہارے اعتراف کا کیا تمہیں فائدہ ہوگا؟ آج تمہارے افسوس کا کیا تمہیں فائدہ ہوگا؟ آج تمہارے اقرار کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں تو تم حضرات انبیاء کرام کا انکار کرتے تھے، ان کے ورثاء کا انکار کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا ٹھٹھا کرتے تھے۔ آج اعتراف کر لیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے موت سے پہلے پہلے ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو پہچان لیں، اس کی ذات کو پہچان لیں، اس کے کمالات کا اقرار کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے رہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ان کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے، وگرنہ اگر اسی طرح غفلت کی زندگی ہم گزارتے رہے اور کہیں یہ دھوکے میں آپ کو یہ مبتلا نہ کر دے کیونکہ ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا ہے، تو لہٰذا کلمہ پڑھنے کے بعد بھائی جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ہمیں عطا کی ہیں کلمے کے ذریعے، وہ ذمہ داریاں اگر ہم ادا نہیں کر دے تو صرف کلمہ جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو احکامات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ اس سے زیادہ اہم ہیں اور معاملات ہیں جو فرائض اور واجبات کی ذمہ داری ہے۔ وغیرہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہے، بہت سارے کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ جن لوگوں نے اعمال تو کیے لیکن وہ اعمال امام الانبیاء کے طریقے کے مطابق نہیں تھے، سنت کے مطابق نہیں تھے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں اپنی امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا، صحابہ موجود ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ میری طرف آ رہے ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ میدان قیامت میں لوگ آ رہی ہوں گے جماعت کی صورت میں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں ان کے ان اعضائے وضو کے ذریعے پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی آ رہے ہیں۔ امام الانبیاء فرمائیں گے آجو آجو، اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر آ جائے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لا، یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، یہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرمایا، اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کے اندر تبدیلی کر دی، آپ کے جانے کے بعد آپ کی سنت کے مقابلے میں یہ بدعات کرتے رہے، آپ کی سنت کے مقابلے میں یہ رسومات پر عمل کرتے رہے، آپ کی سنت کے مقابلے میں اپنے طریقے جو ہے وہ نکالتے رہے۔ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جواب آئے گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دوری ہے دوری ہے، دور ہو جاؤ مجھ سے، دور ہو جاؤ، لمن غیر آبادی دینی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کرے ہمیں امام الانبیاء کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کے انعامات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔